ترکی اور اسرائیل کے مابین ایک نیا محاذ کھلنے والا ہے۔ ترکی نے اپنی فوجیں، ترکی نے اپنا ملٹری ساز و سامان شام پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیلی چینل کی ایک رپورٹ نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ بچانے والا کون تھا اسرائیل کو؟ ڈونلڈ ٹرمپ۔ بڑے پیمانے پر فوجی پہنچا دیے گئے ہیں، فوجی ساز و سامان پہنچا دیا گیا ہے، اینڈ دیٹ از دا ریزن ایک بہت بڑی اور ایک بہت خطرناک قسم کی جنگ شروع ہو سکتی تھی ترکیہ اور اسرائیل کے مابین۔ یہ بات ہم نہیں کر رہے، یہ وہ رپورٹ ہے جو کہ اسرائیلی چینل نے نشر کی جس نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ یمنی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے ایک اعلان کیا جاتا ہے۔ وہ اعلان کیا تھا؟ وہ اعلان یہ ہے کہ سعودی عرب کے خلاف ہم اعلان جنگ کرتے ہیں۔ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور یمنی مزاحمتی تنظیم کہہ رہی ہے کہ ہم حملے کرتے رہیں گے۔ یہ دو محاذ جو کہ مشرق وسطیٰ کی سیاست کو، طاقت کے توازن کو تبدیل کر کے رکھ سکتے ہیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے پاکستان کیا ترکی کے لیے، اور پاکستان کیا سعودی عرب کے ساتھ مل کر کنفرنٹ کرے گا، کیونکہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے مابین مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے۔ صرف یہ نہیں، اس کی بلکہ ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ٹائمنگ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ وہ تین ممالک جن کے درمیان ایک مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوتا ہے، جو کہ اسلامی امہ کے، جو کہ مسلم ممالک کے بڑے اہم ایک ستون کے طور پر دیکھے جاتے ہیں، پاورفل کنٹریز کے طور پر دیکھے جاتے ہیں، کیوں انہی تین ممالک کے خلاف اعلان جنگ ہوا ہے؟ انہی تین ممالک کو کیوں کانسیکوینسز فیس کرنے پڑ رہے ہیں اس مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کے بعد؟ یہ کیا کہانی ہے؟ اس کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آبنائے حرمز کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہمارا بہت جلد وہاں پر کنٹرول ہوگا اور ہم اسے اپنی ٹیریٹری کے طور پر ڈکلیئر کر دیں گے۔ کہاں امریکہ اور کہاں آبنائے حرمز؟ آبنائے حرمز کو اپنی ٹیریٹری ڈکلیئر کرنے کا یہ کیا مذاق کیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے؟ اس پر بھی آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے، اور ایران کا کیا رسپانس تھا، ایران کے اس رسپانس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ کیا امریکہ اپنی فوجیں اتارنے والا ہے آبنائے حرمز میں یا پھر نہیں؟ تمام تر خبریں، ڈیولپمنٹ جتنی بھی موصول ہوئی ہیں، اس سب پر آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اسرائیلی چینل 13 کی ایک رپورٹ آتی ہے۔ اس رپورٹ کے اندر کہا جاتا ہے کہ ترکیہ کا جو شام میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے وہ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے، وہ اسرائیل کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ نہ صرف اسرائیل کے لیے تشویش کا باعث ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ترکیہ اپنا فوجی ساز و سامان شام کی سرزمین پر ڈپلوائے کر رہا ہے، وہاں پر موومنٹ ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے شام میں ترکیہ نے اپنی فورسز بھیجنا بھی شروع کر دی ہیں۔ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے شام کی، ان کو بیک کرنے والا، ان کو سپورٹ کرنے والا ترکیہ ہے، اور شام خود کنفرنٹ نہیں کر سکتا اسرائیل کو، اس لیے کیونکہ وہاں پر جب رجیم چینج ہوا اس کے بعد جتنے بھی ان کی ملٹری انسٹالیشنز تھی، ویپن ڈیپوز تھے، ان کے اہم انفراسٹرکچر تھے، ان سب کو نشانہ بنایا گیا کس کی جانب سے؟ اسرائیل کی جانب سے، اور اسرائیل کی جانب سے ان تمام تر ملٹری انفراسٹرکچرز کو تباہ کر دیا گیا۔ چونکہ ایک ریزسٹنس گروپ تھا جنہوں نے طاقت میں آئے تھے، اقتدار سنبھالا تھا، اور وہ اب ایک اور طاقتور فورس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو دیٹ از دا ریزن ریزسٹنس جو ہے ہمیں اسرائیل کے خلاف دیکھنے میں نہیں ملی۔ لیکن اب ترکیہ ان کو بیک کرنا شروع ہو چکا ہے، یہ کہنا ہے اسرائیلی چینل 13 کی ایک رپورٹ کا۔ اب ان کو بیک کر رہا ہے، وہاں پر فوجی موو کر رہے ہیں، وہاں پر فوجی ساز و سامان بھیجا گیا ہے، اور وہیں سے شام کی سرزمین سے ایک نیا محاذ کھلنا تھا، اور وہ محاذ تھا اسرائیل اور ترکیہ کا۔ حملہ کرنے والے تھے، اسرائیل کے خلاف محاذ کھلنے والا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بیچ میں آتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ مداخلت کر کے اس حملے کو روک دیتے ہیں۔ یہ ایکچولی ایک بہت بڑا انکشاف ہے جو اسرائیلی چینل 13 کی جانب سے کیا گیا۔ پھر آن دی ادر ہینڈ دوسری جنگ کی اگر بات کی جائے، یمنی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی۔ وہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ یمنی مزاحمتی تنظیم کا یہ کہنا ہے، سب سے پہلے تو انہوں نے سعودی عرب پر جو ان کی فورسز ہیں ان پر حملے کیے، اسلحہ اور فوجی کشتیوں کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنائیں گے، یمنی مزاحمتی تنظیم کا کہنا ہے، اور فوجی ساز و سامان تباہ ہوا اور درجنوں جو فوجی تھے ان کے ہلاک ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اور زخمیوں کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں، اور انہوں نے خبردار کیا کہ وہ جو سعودی فوجی ٹھکانے ہیں اور اجتماعات ہیں ان کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ مطلب ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا اعلان کر دیا یمنی مزاحمتی تنظیم نے بھی۔ وہاں پر اسرائیل اور ترکیہ، یہاں پر یمن اور سعودی عرب، اور یہاں پر اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر بھی فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف کا رویہ آرمڈ فورسز کی جانب سے جاری ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔
ہیں تو بات ایک واضح ہے۔ واضح کیا ہے؟ واضح یہ ہے کہ کچھ عناصر ایسے ہیں جن میں سر فہرست ظاہری سی بات ہے اسرائیل آتا ہے، ناجائز ریاست آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت آتا ہے۔ بھارت کے ساتھ ساتھ جہاں سے یہ سہولت کاری فراہم کی جا رہی ہے، جو سیف ہیونز پرووائڈ کیے ہوئے افغانستان نے، تو ان کو پاکستان کا یہ مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہضم نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے یہ پاکستان کو بھی ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب پر بھی بڑے پیمانے پر اس وقت جو حملے کیے جا رہے ہیں وہ بھی تشویش کا باعث ہے، یمنی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے جو حملے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑے اس کے سیویئر کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں مڈل ایسٹ کے لیے، خلیجی ممالک کے لیے۔ اور پھر جو ترکیہ اور اسرائیل کے مابین محاذ کھلنے والا تھا، جو اسرائیلی چینل کے مطابق ہے، اور پھر اس محاذ کو روکنے والے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اسرائیل اور ترکیہ کے مابین اختلافات اب اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی اس وقت بات چیت کی جاری ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آبنائے حرمز ہے اس کو جلد میں امریکی علاقہ قرار دوں گا، مطلب وہ ہماری ٹیریٹری ہے، کہاں امریکہ اور کہاں ہزاروں کلومیٹر دور آبنائے حرمز۔ ایران نے کہا کہ یہ آپ کی بھول ہے، اگر آپ اپنے فوجی ساز و سامان سے، اگر آپ اپنے فوجیوں سے ہمیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ ہم نہ تو میزائلوں سے ڈرتے ہیں، ہم نہ تو آپ کے ہتھیاروں سے ڈرتے ہیں، اور نہ ہم آپ کے فوجیوں سے ڈرتے ہیں۔ آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں سرزمین پر قدم رکھ کے دیکھیں، کسی جزیرے پر قدم رکھ کے دیکھیں تو وہاں پر آپ کی قبریں کھود دی جائے گی۔ اس ناظرین اعلان کے بعد جو ایران کا رسپانس تھا، ایرانی نائب وزیر خارجہ انہوں نے کہا کہ آبنائے حرمز کو کھولنے یا بند کرنے کا اختیار صرف ہمارے پاس ہے، اور ایران امریکہ کی دھمکی یا طاقت کے مظاہرے سے بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہے۔ جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے وال اسٹریٹ جرنل کا ایک بیان سامنے آتا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کہتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکچولی یہ مذاق کیا تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے یہ مذاق کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آبنائے حرمز کو جلد امریکی علاقہ میں قرار دوں گا۔ تو یہ صرف ایک مذاق تھا، یہ مذاق تھا، یا پھر ایران کی دھمکی کے بعد انہوں نے یو ٹرن کیا، انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ تبدیل کی۔ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک یو ٹرن تھا، کیونکہ طاقت کا استعمال کر کے ابھی تک ایران کو جھکایا نہیں جا سکا۔ آپ کیا سوچتے ہیں ناظرین؟ اس حوالے سے کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔